کھڑکیوں پر گلابی رنگ کے کم خواب کے پردے لٹک رہے تھے۔ دیواروں پر سفید اور گلابی وال پیپر چسپاں تھے۔ کمرے میں ایک تخت نما صوفہ پڑا تھا جس پر باجی سرکار کسی ملکہ کی طرح براجمان تھیں۔ انہوں نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ ان کے سر پر سفید ریشمی چادر ایسے ٹکی تھی جیسے آسمان پر بادل۔ ان کا ناک پتلا اور لمبا تھا، آنکھیں کسی قدر چھوٹی تھیں، رنگ انگریزوں کی طرح گورا تھا۔ ان کے بائیں ہاتھ کی درمیانی مخروطی انگلی میں ایک فیروزہ کی قیمتی انگوٹھی تھی۔ ان کی انگلیاں تیزی سے تسبیح کے دانے گرا رہی تھیں۔ ان کا کمرہ بہت سی درخواست گزار عورتوں سے بھرا ہوا تھا۔ کسی بھی عورت کو باجی سرکار کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی اجازت نہ تھی۔ باجی سرکار اور درخواست گزاروں کے بیچ ایک نیٹ کا پردہ تھا۔ باجی سرکار کی عمر لگ بھگ 29 یا 30 سال کی تھی۔ کنیزہ بیگم ان کی مریدنی خاص تھی۔ جو پردے کے سامنے کھڑی ہوتی، عورتیں اس کو اپنے مسئلے بتاتیں۔ اماں کنیزہ باجی سرکار کی پیدائش سے لے کر اب تک ان کے ساتھ تھیں۔ ایک طرف درخواست گزار کے اٹھ جانے کے بعد وہ اپنی چھڑی زمین پر مارتیں اور دوسری طرف درخواست گزار عورت سامنے آ جاتی۔ باجی سرکار ایک کالا تعویذ اماں کنیزہ کو پکڑاتیں۔ شام کو باجی سرکار کی درگاہ پر آنے والی خواتین کی ضیافت کی جاتی۔ کبھی کبھی باجی سرکار کسی ضرورت مند کو ایک موٹا لفافہ بھی پکڑا دیتیں۔ وہ لوگوں کے سامنے کبھی نہ آتیں۔ اماں کنیزہ باجی اور لوگوں کے درمیان کسی مشیر کا کام کرتیں۔ لوگ ان کی جیبیں گرم کرتے رہتے۔ عشاء کی نماز کے بعد ملاقات کا وقت ختم ہو جاتا اور ان کا حجرہ بند کر دیا جاتا۔ صبح فجر کی نماز تک نفل نمازوں میں مصروف رہتیں۔ کبھی کبھی درخواست گزاروں کی کوئی منت پوری ہو جاتی۔ باجی سرکار کی شہرت کے قصے اب نور پور سے نکل کر ساتھ کے علاقوں میں بھی سنائے جانے لگے۔ باجی سرکار کو یہ گدی وراثت میں ملی۔ والد کی وفات کے بعد کیونکہ وہ اکلوتی اولاد تھیں، اس لیے اس گدی کی جانشین قرار پائیں۔ سین نمبر 2۔ صنوبر نے اپنے پاؤں میں گھنگرو باندھ لیے تھے۔ اس کے چہرے پر اس کی خوبصورتی کو بڑھا رہے تھے۔ کوئی اسے دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ ایک ہیجڑا تھی۔ گرو جی نے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر 100 روپے کے 7 نوٹ 7 بار اس کے سر پر گھمائے اور چیلے کو صدقے کے لیے دے دیے۔ گرو نے اس سے پیار بھری نظروں سے دیکھا اور بولی، میری دھی رانی، تو چاند کا ٹکڑا ہے۔ صنوبر ایک فنکشن کے 2 لاکھ روپے لیتی تھی۔ بات چیت میں اس کا لہجہ قدرے مردانہ تھا، لیکن اس کا جسم کسی عورت کی طرح نازک تھا۔ باہر گاڑی کے ہارن کی آواز آئی اور گرو نے چیلے کو بولا، جاؤ، چودھری صاحب نے گاڑی بھیجی ہوگی، آج ان کے بیٹے کا ولیمہ ہے۔ صنوبر ذیشان روکڑی کے گانے پر اپنی مورنی جیسی سفید کمر کسی ناگن کی طرح تھرک رہی تھی اور چیلے پلاسٹک کے لفافوں میں پیسے بھر رہے تھے۔ صبح کے 3 بج رہے تھے۔ صنوبر نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اپنے پاؤں سے گھنگرو اتارے۔ صنوبر بہت تھک چکی تھی اور وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی اور گرو نوٹوں کی گڈی گننے لگا۔ سین نمبر 3۔ آج باجی سرکار کے والد کی برسی تھی۔ اماں کنیزہ درخواست گزاروں میں حلوہ اور چاول بانٹ رہی تھیں۔ اماں کنیزہ نے تہمت باندھ رکھی تھی۔ ان کی آدھی ٹانگیں دھوتی میں سے نظر آ رہی تھیں۔ تب اماں کنیزہ کی نظر ایک عورت پر پڑی جو ایک 15 سال کی ڈری سہمی لڑکی کے ساتھ بیٹھی تھی۔
اماں جی نے اپنی دھوتی کے پلو کی گانٹھ سے 10 اور 20 کے کچھ نوٹ نکالے اور اماں کنیزہ کے ہاتھ میں دبا دیے۔ چل اٹھ، تجھے باجی سرکار سے ملواؤں۔ اماں بابا جی سرکار کے قدموں میں گر گئیں۔ مالکن، اس امانت کو اپنے پاس رکھ لیں۔ میرا بیٹا اور بہو وفات پا چکے ہیں، میری زندگی کا بھی کچھ پتہ نہیں، یہ آپ کی دل و جان سے خدمت کرے گی۔ اماں نے باتوں کی طرف دیکھا اور اسے باجی سرکار کے قدمے میں جھکنے کا اشارہ کیا۔ باتوں باجی سرکار کے قدموں میں جھک گئی اور باجی سرکار نے فیروزہ انگوٹھی والا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ کی طرف دیکھا، باجی سرکار بہت کم بولتی تھیں۔ کنیزہ نے باتوں کی طرف دیکھا اور بولیں، کوئی ہوشیاری نہیں چلے گی، چل اٹھ، میں تجھے بتاؤں تجھے کہاں رہنا ہے۔ سین نمبر 4۔ چیلے نے اندر آ کر گرو کو بتایا کہ چودھری صاحب کا ڈرائیور فقیری باہر گاڑی لے کر آیا ہے، چودھری صاحب صنوبر کو حاضری کے لیے بلا رہے ہیں۔ چودھری صاحب ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے سیاست میں قدم جما چکے تھے اور اپنے باپ دادا کی زمینوں اور پیسہ بہت تھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ صنوبر میں نورنگ کی چیز پہ سفید ٹاپ پہنی ہوئی تھی۔ ہیجڑوں کو بھی رب نے اس قدر خوبصورت بنایا ہوتا کہ یقین ہی نہیں ہوتا، بس رب کی مرضی، جس کو جو بنا دے۔ صنوبر رات بھر چودھری صاحب کے اشاروں پر ناچتی، ان کی بوڑھی ہڈیوں میں کچھ دم تو نہ تھا، پر چودھری صاحب رات بھر شراب کے نشے میں اس کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں موندے لیٹے رہتے۔ بلو جینز کے ساتھ۔ پارٹ نمبر 2۔ باجی سرکار۔ باتوں باجی سرکار کے نازک پاؤں دبا رہی تھی، پھر ان کے کندھے دبانے لگی۔ باجی سرکار نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنی فیروزہ کی انگوٹھی اسے سائڈ ٹیبل پر رکھنے کو دی۔ باتوں نے حسرت بھری نگاہ سے انگوٹھی کو دیکھا۔ باتوں کم عمر میں پکی باتیں کرتی اور بہت جلد باجی سرکار کے قریب آنے لگی۔ وہ باجی سرکار کو ایسے مکھن لگاتی کہ کنیزہ اسے گھورتی رہتی۔ ایک شام باتوں باجی سرکار کے کپڑے دھونے کے بعد تار پر پھیلا رہی تھی کہ درگاہ پر کام کرنے والی ایک خادمہ سردارہ نے اسے آواز دی۔ باتوں نے ادھر ادھر دیکھا اور سردارہ کے قریب چلی گئی۔ تیرا کوئی دوست ہے؟ سردارہ نے آنکھ مارتے ہوئے باتوں سے پوچھا۔ نہیں تو ہو بھی کیسے سکتا ہے، تم زنان خانے میں جو رہتی ہو سارا دن۔ کل رات کو چودھری صاحب کے ہاں ایک فنکشن ہے، بڑا کھلا ماحول ہوتا ہے، چلے گی؟ ادھر کل صنوبر بھی مجرا کرنے آ رہی ہے۔ باتوں نے حیرانگی سے سردارہ کو دیکھا۔ اس علاقے کا سب سے خوبصورت ہجڑا ہے صنوبر۔ باتوں نے کچھ سوچتے ہوئے بولا، کیسے آؤں؟ اماں کنیزہ مجھے اپنے ساتھ سلاتی ہے۔ مسئلہ ہی نہیں، سردارہ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا۔ باتوں کے کان میں سرگوشی کی، میں تجھے کل ایک گولی لا دوں گی، تو بس اماں کنیزہ کے دودھ میں ڈال دینا۔ باتوں سارا دن اپنی پرانی صندوق سے اپنے پرانے کپڑے دیکھتی رہی۔ اور کون دیکھے گا مجھے ان پھٹے ہوئے کپڑوں میں؟ رات ہوتے ہی باجی سرکار اپنے حجرے میں چلی گئی اور کنیزہ حجرے کے باہر فرش پر لیٹ گئی۔ باتوں کروٹ بدل کر بار بار کنیزہ کو دیکھتی۔ باجی سرکار کے کمرے میں اندھیرا تھا اور اس نے آہستہ سے کنیزہ کے کان میں اسے پکارا۔ لگتا ہے وہ گہری نیند میں سو چکی تھی۔ سردارہ دروازے کے باہر کھڑی اسے بلا رہی تھی
اس نے باجی سرکار کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا۔ بستر پر لگتا تھا کہ کوئی سو رہا ہے۔ باتوں نے دبے قدموں سے لحاف اٹھایا۔ وہاں گاؤ تکیے پر لحاف دے رکھا تھا۔ وہ دبے قدموں واش روم کی طرف گئی، لیکن باجی سرکار یہاں نہ تھی۔ جب وہ مڑنے لگی تو اس نے سبز رنگ کا خوبصورت ریشمی جوڑا دیکھا۔ وہ دروازے کی طرف واپس آئی۔ اماں کنیزہ خراٹے مار رہی تھی۔ اس نے باجی سرکار کا سبز سوٹ پہن لیا۔ جب وہ واپسی کے لیے مڑی تو کوئی چیز اس کے پاؤں میں آئی۔ اس نے اسے اٹھا کر دیکھا تو پاؤں میں باندھنے والے گھنگرو تھے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ آخر چپ کر کے وہ سرداراں کے ساتھ گھر کے دالان سے نکل گئی۔ سین نمبر 4۔ صنوبر اپنی دودھ جیسی کمر مٹکا رہی تھی۔ سرداراں اور باتوں کو لوگوں کے ہجوم میں سے ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئیں۔ دونوں کی نظریں صنوبر کی خوبصورتی پر رکی ہوئی تھیں۔ پیسے تھے کہ صنوبر پر پھینکے جا رہے تھے۔ باتوں اور کنیزاں پیسے اٹھانے میں مصروف ہو گئیں۔ پیسے اٹھاتے اٹھاتے باتوں کو پتہ ہی نہ چلا اور وہ صنوبر کے پاس پہنچ گئی۔ وہ اس کے قدموں میں سے نوٹ اٹھا ہی رہی تھی کہ اس کی نظر صنوبر کے گھنگرو پر پڑی۔ وہ ویسا ہی گھنگرو تھا جو باجی سرکار کے کمرے میں ملا تھا۔ تب اس کی نظر صنوبر کی انگلی میں ڈلی فیروزہ کی انگوٹھی میں پڑی۔ اس نے سرداراں کا ہاتھ پکڑا اور واپس چل دی۔ وہ سارے راستے خاموش تھی۔ سرداراں تو صرف اپنے پیسے گننے میں مصروف تھی۔ رات کے 4 بج رہے تھے اور باتوں نے اپنے بستر میں گھستے ہوئے اماں کنیزہ کی طرف دیکھا۔ ان کے خراٹوں کی آواز کبھی بلند ہوتی اور کبھی آہستہ ہو جاتی۔ اس نے باجی سرکار کے کمرے میں روشنی دکھائی دی۔ باتوں اٹھی اور کھڑکی کے قریب آ گئی۔ اس نے پردہ اٹھا کر اندر دیکھنے کی کوشش کی۔ اس نے دیکھا اندھیرے میں اسے ایک سایہ نظر آیا جس کی کمر باتوں کی طرف تھی۔ باجی سرکار کپڑے تبدیل کر رہی تھیں۔ باتوں حیرانگی کے مارے انہیں دیکھ رہی تھی۔ باجی سرکار ایک ہیجڑا ہے۔ رات کو صنوبر اور دن کو باجی سرکار۔ ایک دم سے اسے کسی نے بالوں سے پکڑا۔ اماں کنیزہ اسے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے باجی سرکار کے پاس سے گئیں اور اسے ان کے قدموں میں پٹک دیا۔ باجی سرکار نے اسے پیار بھرے انداز میں کندھے سے پکڑ کر کرسی پر بٹھایا۔ باجی سرکار نے پیار سے اس کے ماتھے پر آئے بالوں کو ہٹایا۔ ہر راز کی ایک قیمت ہوتی ہے، قیمت تو تم چکاؤ گی۔ باتوں نے باجی سرکار کی بھاری آواز سن کر سر ہلایا۔ جاؤ کنیزاں، اس کے لیے شربت خاص لاؤ۔ باجی سرکار نے شیشے کے گلاس کا منہ باتوں کے ہونٹوں سے لگایا۔ ڈرو نہیں، تم تو میری دوست ہو۔ باتوں آہستہ آہستہ دودھ پینے لگی۔ کچھ دیر بعد باتوں گلا پکڑے زمین پر تڑپ رہی تھی۔ اس کے منہ سے سفید جھاگ نکل رہی تھی اور باجی سرکار نے پاؤں سے اسے ٹھڈا مارا۔ فجر کی اذانیں گونج رہی تھیں اور اماں کنیزہ ایک بے کفن لاش کو گڑھے میں دبا رہی تھی۔
باجی سرکار ہجڑا پیدا ہوئی تھیں، وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھیں اور ان کے ابا اماں پیدا ہوتے ہی مار دینا چاہتے تھے، لیکن اماں کی منتوں کی وجہ سے انہیں زندہ رہنے دیا گیا۔ باجی سرکار کے ابا اس درگاہ کے جدی پشتی پیر تھے، سو ان کے مرنے کے بعد ان کی تاج پوشی کی گئی۔ سورج کی روشنی نکل چکی تھی، باجی سردار کا دربار لگ چکا تھا، لوگ اپنی منتیں مانگنے آئے ہوئے تھے۔ نہ جانے جب رب کا دربار ہر وقت کھلا رہتا تو پھر پیروں کی ضرورت کیوں؟